قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ 25واں سبق ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ المدرس این انور یا عمر، اے عمر انور کہاں ہے؟ عمر جواب دیتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، رأیتہ قبل قلیل، رأیتہ میں نے اسے دیکھا، قبل قلیل کچھ دیر پہلے، یعنی میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ کان واقفا خارج الفصل، اس سبق میں کانا جو کہ ایک فعل ناقص ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ فعل ناقص کہتے کسے؟ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کرتا۔ مثلا ذہبہ ایک فعل ہے، اب ذہبہ میں کہتا ہوں ذہبہ زیدن، تو اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں زید گیا، تو یہاں پر زید جو ہے اس کا فاعل ہے، اور فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یا تو وہ اسم ظاہر ہوتا ہے یا پھر وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو ذہبہ زیدن میں فاعل ظاہر ہے، ذہبہ زیدن زید گیا، لیکن اگر میں فاعل کو ضمیر کی صورت میں لانا چاہوں تو میں کہوں گا ذہبہ وہ گیا۔ اب جب میں کہتا ہوں ذہبہ وہ گیا تو بات پوری ہوگی۔ ذہبہ ایک لازم فعل ہے، متعدی نہیں ہے۔ متعدی کی ایگزامپل اگر ہم رکھیں سامنے تو ضربہ ایک متعدی فعل ہے، اس نے مارا، ضربہ زیدن زید نے مارا، ضربہ زیدن حامدن زید نے حامد کو مارا۔ تو متعدی اور لازم فعل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ لازم فعل وہ ہوتا ہے جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور متعدی فعل وہ ہوتا ہے جسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی فعل کا اثر جب فاعل سے نکل کر کسی اور پر ہوتا ہے تو اسے متعدی فعل کہتے ہیں، اور جب فعل کا اثر صرف فاعل پر ہی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لازم فعل کہلاتا ہے۔ تو فعل چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، اس لیے کہ ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوتا ہے، وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر دیتا ہے۔ لیکن فعل ناقص جو ہے یہ ایسا فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کرتا۔ مثلا کانا ایک فعل ناقص ہے، میں کہتا ہوں کانا زیدن، تو اس کا ترجمہ بنے گا زید تھا، کانا زیدن زید تھا۔ اب دیکھیں کانا کا اگر فاعل ہم زید کو کہیں تو کانا اپنے فاعل زید کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کر رہا۔ زید تھا کیا تھا بھائی؟ یعنی آپ کو لازماً کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے کانا ایک فعل ناقص یعنی انکمپلیٹ ورب ہے، تو اس کے لیے ایک خبر ضروری ہوتی ہے۔ ہم کہیں گے کانا زیدن واقفن، زید کھڑا تھا، اب یہ خبر آ گئی، تو اس کو پھر آسانی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کانا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، اس میں مبتدا رفع میں ہی رہتا ہے اور خبر جو ہے اس کی حالت نصب میں چلی جاتی ہے کانا کی وجہ سے۔
ٹھیک ہے، تو یہ کہانی ساری ہوتی ہے. اور پھر جملہ اسمیہ کے وہ جو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، وہ اب مبتدا اور خبر نہیں رہتے بلکہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہلاتے ہیں، یعنی کانا کا اسم اور کانا کی خبر بن جاتے ہیں. تو اب جیسے یہ جملہ ہے کانا واقفن، وہ کھڑا تھا، تو کانا کا اسم اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہو گیا اور واقفن کانا کی خبر ہو گئی. تو اس جملے کی ترکیب کچھ اس کیوں کی جاتی ہے کہ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اینڈ رزلٹ وہی جملہ فعلیہ کا نکلے گا، لیکن کانا کا فاعل اور مفعول نہیں کہیں گے بلکہ کانا کا اسم اور اس کی خبر کہا جائے گا. تو کانا واقفن، وہ کھڑا تھا. کہاں کھڑا تھا؟ خارج الفصل. خارج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، کلاس کے نکلنے کی جگہ پر. ٹھیک ہے، تو یہ ظرف کی وجہ سے منصوب ہے، حالت نصب میں آیا. ظرف کیونکہ منصوب ہوتا ہے، کلاس سے نکلنے کی جگہ پر کھڑا تھا، یعنی میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، وہ کلاس سے باہر نکلنے والی جگہ پر کھڑا تھا. ایگزٹ. المدرس، کیف حال عمار، عمار کا حال کیسا ہے؟ الآن، اب. کیف حال عمار الآن، عمار کا حال اب کیسا ہے؟ یا سعدو، اے سعد. کانا مریضن، وہ بیمار تھا. منذ اسبوع، ایک ہفتہ سے، وہ ایک ہفتے سے بیمار تھا. ساتھ جواب دیتا ہے جی لا یزال مریضن یا فضیلت الشیخ. لا یزال مریضن. اب یہ جو لا یزالو ہے یہ بھی کانا کی فیملی کا ایک ممبر ہے. کانا کی ایک پوری فیملی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا انا و اخواتها، یعنی حروف مشبہ بالفعل جب ہم نے پڑھے تھے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ انا کی ایک فیملی ہے جو کہ 6 افراد پر مشتمل ہے، انا و اخواتها جسے ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح کانا و اخواتها ہے، کانا اور اس کی بہنیں، یعنی کانا اور اس کی فیملی. حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتها کیا کرتے تھے؟ وہ سب کے سب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے تھے اور جملہ اسمیہ کو کہ مبتدا کو نصب میں لے جاتے تھے اور خبر کو کچھ نہیں کہتے تھے، خبر رفع میں رہتی تھی. اب کانا و اخواتها کیا کریں گے؟ یہ فیملی ممبرز جو ہیں یہ سب کے سب مبتدا کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. اب انا و اخواتها میں ہر حرف کا اپنا ایک فنکشن تھا. انا تاکید کے لیے آتا تھا، انا تاکید کے لیے آتا تھا، کانا تشبیہ کے لیے آتا تھا، لاکنہ استدراک کے لیے آتا تھا، اور لیتا تمنی کے لیے آتا تھا، اور لعلہ جو ہے ترجی کے لیے آتا تھا. تو یہاں پر جو لا یزالو ہے یہ کس لیے آتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. زالا یزالو، اس کے معنی ہوتے ہیں زائل ہونا. زالا یزالو، زائل ہونا. تو زائل ہونا کے معنی ختم ہو جانا. تو لا یزالو کیا معنی ہوں گے؟ ختم نہ ہونا، یعنی برقرار رہنا، اسی حالت میں ہونا. تو لا یزالو مریضن ترجمہ کریں گے وہ ابھی بھی بیمار ہے. لا یزالو مریضن، وہ ابھی بھی بیمار ہے، ابھی تک بیمار ہے، مرض زائل نہیں ہوا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ بڑا ٹیکنیکل سا ایک ورڈ ہے اور آپ کو آگے ایکسرسائزز میں اس پہ ورکنگ کروائی جائے گی. لا یزالو مریضن، وہ ابھی تک بیمار ہے. یعنی آپ کو کہنا ہو نا، میں کہتا ہوں کہ استاد ابھی تک پڑھا رہا ہے تو لا یزالو کے ساتھ آپ اسے مینشن کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے ابتدائی کورس میں پڑھی تھی، آپ نے جو فرمایا کہ لا تزولو قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، یعنی جمے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ زائل نہیں ہوں گے، ہٹیں گے نہیں، جمے رہیں گے. حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا. تو لا یزالو مریضن، یعنی یہ ہم یہ کہیں گے کانا کی طرح یہ بھی لا یزالو جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے اور اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. اب یہاں پر خبر تو نظر آ رہی ہے آپ کو مریضن جو کہ نصب میں ہے، اس کا اسم جو ہے لا یزالو، یزالو کے اندر
ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے. المدرس سمیت میں نے سنا انہو یرید ان یترک المستشفی، میں نے سنا کہ وہ ہسپتال چھوڑ دینا چاہتا ہے. سمیتو میں نے سنا انہو کہ وہ یریدو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یترکا چھوڑنا، کیا چھوڑنا؟ المستشفی ہسپتال کو. وَيَرْجِعَ اس کو میں عطف کر رہا ہوں ان یترکا پہ، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ چاہتا ہے ہسپتال چھوڑنا اور جانا چاہتا ہے الی بیتہ اپنے گھر. اصحیح ھذا کیا یہ ٹھیک ہے؟ ساتھ کہتا ہے کہ لا جی نہیں، ھذا غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد گفتگو چینج ہوتی ہے اور مدرس سوال کرتا ہے ابراہیم سے کہ ماذا یعمل ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے والد کیا کرتے ہیں، تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ سمیتو میں نے سنا انہو وزیر، میں نے سنا کہ وہ وزیر ہے. ابراہیم کہتا ہے جی کانا وزیرن، کانا وزیرن وہ وزیر تھے. اگر کہنا ہو نا وہ وزیر ہیں تو ہم کہیں گے ہوا وزیرن، ہوا وزیرن وہ وزیر ہیں، یعنی ہیں کے لیے ہم جملہ اسمیہ کو استعمال کرتے ہیں. تھا کا مفہوم دینے کے لیے کانا جملہ اسمیہ کے شروع میں لے آتے ہیں، اور ہو جائے گا یا ہوگا کے لیے یکونو کو جملہ اسمیہ کے شروع میں لاتے ہیں، یعنی کانا یکونو، کیونکہ کانا یکونو پورا ایک فعل ہے لیکن ہے فعل ناقص. کانا وزیرن قبل سنتین، وہ 2 سال پہلے وزیر تھے، کچھ 2 سال پہلے وہ وزیر تھے. هو الآن سفیر، وہ اب سفیر ہیں. المدرس وماذا یعمل ابوک یا عمرو، اے عمرو تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ قال لی احد زملائک، قال احد زملائک لی، اصل میں تھا کہ تمہارے ایک کلاس فیلو نے مجھے کہا، مجھ سے کہا، مجھے بتایا، کیا بتایا؟ انہو مدرسن، کہ وہ استاد ہیں، وہ ایک ٹیچر ہیں. عمرو کہتا جی کانا مدرسن من قبلو، کانا مدرسن من قبلو، کانا مدرسن وہ استاد تھے، من قبلو. اب یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، من کے بعد قبلو آ رہا ہے، حالانکہ من حرف جر ہے اور حرف جر جو ہے وہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور قبل الفجری، من قبل الفجری ہم پڑھ چکے، تو یہ قبلو کیسے ہو گیا؟ تو قبلو جب بھی آپ کو من کے بعد قبلو نظر آئے یا من کے بعد بعدو نظر آئے تو بس ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس قبل اور بعد کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہوگا. یعنی قبل اور بعد اعرابی تبدیلی اختیار کرتے ہیں اس وقت جب ان کا مضاف الیہ مذکور ہو. جب مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو ان کو مبنی بر ضمہ کہا جاتا ہے، وہ مبنی ہو جاتے ہیں ضمہ کے ساتھ. من قبلو یعنی اس کا مطلب ہے من قبلی ہی، اس سے پہلے، من قبلی ذالکا کہہ لیں. ہاں جی، من قبل العشاء، پھر وہ قبل پہ جر آپ کو لازمی نظر آتی زیر کی شکل میں، من کا اثر اس وقت ہوتا، لیکن جب قبل اور بعد کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو وہ مبنی ہو جاتا ہے اور پیش کے ساتھ اسے شو کیا جاتا ہے. کانا مدرسن من قبلو، اس سے پہلے وہ، یعنی پہلے وہ استاد تھے. وَهُوَ الْآنَ مُوَجِّهٌ، اب وہ موجہن ہیں فی المدارس الثانویتی، کون سے اسکول میں؟ سیکنڈری اسکولز میں. موجہن جو ہے وجہا یوجہو سے باب تفعیل سے یہ لفظ اسم الفاعل بنتا ہے موجہن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مرشد کے. مرشد کسے کہتے ہیں؟ رہنما. رہنما کسے کہتے ہیں؟ رخ دینے والا. اور رخ دینے والا کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنے والا. مراد ہے
انسٹرکٹر. انسٹرکٹر کے لیے عربی زبان میں موجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پہلے وہ ٹیچر تھے لیکن اب وہ انسٹرکٹر ہیں. کہاں؟ سیکنڈری سکولز میں. المدرس ماذا یعمل ابوک یا یعقوب، اے یعقوب تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تو یعقوب کہتا ہے جی کانا شرطین. کانا شرطین، وہ ایک سپاہی تھے. وہ ایک سپاہی تھے اور لگتا ہے کہ اب وہ ایس پی ہو گئے. لیکن وَهُوَ الْآنَ مُتَقَاعِدٌ، وَهُوَ الْآنَ مُتَقَاعِدٌ. متقاعد، تقاعد یتقاعد، باب تفاعل سے اسم الفاعل بن رہا ہے. متقاعد کو کہتے ہیں ریٹائرڈ. اب وہ ریٹائرڈ ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ کوئی متقاعد آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ڈی ایس پی یا ایس پی ہو گیا. اب وہ ریٹائر ہو گیا. المدرس یا ابا بکر، یا ابا بکرن، اے ابو بکر، قلتا لی، تو نے کہا تھا مجھ سے، قبل ثلاث سنوات، 3 سال پہلے. اب دیکھیں قبلہ نسب میں آیا ہے اس لیے کہ ثلاث سنوات مضاف الیہ اس کا مذکور ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور نسب میں اس لیے آیا کہ ظرف نسب میں ہوتا ہے. اگر اسے پہلے من ہوتا تو من قبلی ثلاث سنوات ہو جاتا. اور اگر سلاطن کو اڑا دیں تو آپ کہیں گے قلتا لی من قبلو. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہاں پر مینشن کرنا مقصود تھا 3 سالوں کو، تو اس لیے کہا گیا کہ تو نے مجھ سے 3 سال پہلے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ان اباکا عمید کلیت الہندستی. ان اباکا کہ تیرے والد عمید ہیں. عمید کس کے ہیں؟ عمید کلیت الہندستی، انجینئرنگ کالج کہہ لیں یا فیکلٹی آف انجینئرنگ کے عمید. عمید کسے کہتے ہیں؟ عمید عمود سے نکلا ہے، عین میم دال مادہ ہے اس کا. اس کے جو مختلف معنی آتے ہیں وہ ہیں سردار کے، منتظم کے، افسر، سربراہ. اس کے ایک معنی پرنسپل کے بھی آتے ہیں اور ڈین کے بھی آتے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہہ لیں. اور ایک اس کے معنی دیکھیں بالکل برعکس آپ کو ملیں گے، ایسا بیمار جو بغیر سہارے کے نہ بیٹھ سکے، وہ بھی امید ہوتا ہے. تو پھر کانٹیکس بتائے گا کہاں پر کن معنی میں ہے. تو یہاں پر یہ آپ کہہ لیں کہ ڈین کے معنی میں کر لیں اسے کہ وہ فیکلٹی آف انجینئر کے ڈین ہیں. امتقاعد هو الآن، کیا وہ اب ریٹائر ہو گئے؟ ابو بکر کہتا ہے لا، جی نہیں، لا یزالو امیدن، لا یزالو امیدن، وہ ابھی بھی دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ المدرس یا اخترو، اے اختر، سمیتو میں نے سنا، ان اخاک طبیب شہیر، کہ تمہارا بھائی ایک مشہور ڈاکٹر ہے. وَيَعْتِيهِ الْمَرْضَى، المرضى جمع ہے المریض کی، المریض المرضى. وَيَعْتِيهِ الْمَرْضَى، اور مریض آتے ہیں اس کے پاس، من جمیع انحاء پاکستان. انہا جو لفظ ہے یہ نحو کی جمع اور نحو کے ایک معنی کنارے کے ہیں، یعنی وہ پاکستان کے تمام کونوں سے اس کے پاس مریض آتے ہیں. اصحیح ھذا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اختر کہتا ہے نام جی ہاں، ھذا صحیح یا فضیلت الشیخ، اے فضیلت الشیخ یہ صحیح ہے. عزت دینے کے لیے یہ لفظ جو ہے. اب المدرس یا عثمانو، اے عثمان، اذهب، تو جا الی المکتباتی، لائبریری، وہات الجزء الثالث،
اور تیسرا جز لا، کس کا؟ من لسان العربی، لسان العرب کا تیسرا جز لے کر آؤ۔ ہاشم یہاں پر ایک سوال کرتا ہے کہ یا فضیلت الشیخ، اظنو، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، انا کہ لسان العربی موجمن، کہ لسان العرب جو ہے یہ ایک ڈکشنری ہے، میرا خیال ہے کہ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے۔ المدرس، نام، جی ہاں، ہوا موجمن کبیرن، ہوا موجمن کبیرن فی 20 جزءن، وہ 20 جلدوں میں ایک بڑی ڈکشنری ہے۔ اب ہاشم اگلا سوال کر رہا ہے کہ لمن ہوا یا فضیلت الشیخ، حضرت یہ کس کی ہے؟ مدرس کہتا ہے ہوا لابن منظور، یہ ابن منظور کی ہے، ابن منظور نام ہے۔ اسی دوران یرجو عثمان، عثمان لوٹ آتا ہے۔ عثمان اب کہتا ہے کہ جی المکتبۃ مغلقۃ الآن، اس وقت لائبریری جی بند ہے، لائبریری اس وقت بند ہے یا شیخ۔ یقولون، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ بس کہتے ہیں، انہا کانت مفتوحتن، انہا کانت مفتوحتن، یہ کھلی تھی، بے شک یہ کھلی ہوئی تھی، الی اذان الظہری، ظہر کی اذان تک، یہ ظہر کی اذان تک کھلی ہوئی تھی، اب بند ہے۔ المدرس، یا عباس، اے عباس، قل لاخیک، اپنے بھائی سے کہنا، اپنے بھائی سے کہنا، کس بھائی سے؟ الذی یدرس فی السنۃ الثانیہ، جو دوسرے سال میں یعنی سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے، اپنے اس بھائی سے جو سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے کہنا، کیا کہنا؟ یاتینی غدن، وہ میرے پاس کل آئے، وہ میرے پاس کل آئے، یاتی، وہ آئے گا، نی، میرے پاس کل، یعنی وہ میرے پاس کل آئے، اردو محاورے میں یہ کہہ دیں گے۔ عباس کہتا ہے سأقول لہو انشاء اللہ، میں اس سے کہہ دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن جی الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا، اس سبق کی ایکسرسائزز جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گا۔